مولانا شاہ نواز سلفی سے درس حدیث سن رہے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ایمان کا مغز ہی ہے توحید، اس میں شرک کی آمیزش ہوئی اور سارے اعمال ناکارہ ہوئے۔ جس طرح سے کوئی بہترین شربت تیار ہو اور اس میں ایک قطرہ پیشاب ڈال دیا جائے، وہ پینے کے لائق نہیں رہتا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کے فکر میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ توحید کیا چیز ہے۔ کسی آدمی کے بارے میں یہ سوچ بھی لینا کہ فلاں آدمی کے پاس جائیں گے تو وہ ہمارے لیے دعا کر دیں گے تو بات بن جائے گی، شرک ہے۔ ہمیں سیدھا اللہ سے بات کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بائی پاس نہیں بلایا ہے، برگزیدگی اسی میں ہے کہ ہم صرف اللہ ہی سے مانگے، اور اس دھرتی پر کوئی نہیں، سب مجبور ہے، سب مجبور ہے، داتا صرف اللہ ہے۔ یہ بہت اہم حدیث تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توحید پر عمل کرنے اور شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمایا کہ ہم کہیں پر بھی شرک میں ملوث نہ ہوں۔ اب لٹریچر کے لیے میں جناب آصف اقبال صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اقامت دین فرض ہے، اس لٹریچر کا مطالعہ پیش کریں۔ کرسی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لٹریچر میں آج اقامت دین فرض ہے، مولانا سید احمد عروج قادری صاحب کی لکھی ہوئی ایک کتاب ہے۔ جی کیسے لفظ چھوڑ گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقامت دین کا مطلب، اقامت دین کے فرض و واجب ہونے کی دلیلیں پیش کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کا مطلوب اور مفہوم واضح کر دیا جائے۔ اقامت دین میں دین سے مراد وہ دین حق ہے جسے اللہ رب العالمین اپنے تمام انبیاء کے ذریعے مختلف زمانوں اور مختلف ملکوں میں بھیجتا رہا ہے، اور جسے آخری اور مکمل صورت میں تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نازل فرمایا، اور جو اب دنیا میں ایک ہی مستند، محفوظ اور عند اللہ مقبول دین ہے، اور جس کا نام اسلام ہے۔ یہ دین انسان کے ظاہر و باطن اور اس کی زندگی کے تمام انفرادی و اجتماعی گوشوں کو محیط ہے۔ عقائد، عبادات اور اخلاق سے لے کر معیشت، معاشرت اور سیاست تک انسانی زندگی کا کوئی ایک شعبہ بھی ایسا نہیں ہے جو اس کے دائرے سے خارج ہو۔ یہ دین جس طرح رضائے الہی اور فلاح آخرت کا ضامن ہے، اسی طرح دینوی مسائل کے موضوع حل کے لیے بہترین نظام زندگی بھی ہے۔ انفرادی و اجتماعی زندگی کی صالح اور ترقی پذیر تعمیر صرف اسی کے قیام سے ممکن ہے۔ اس دین کی اقامت کا مطلب یہ ہے کہ کسی تفریق و تقسیم کے بغیر اس پورے دین کی مخلصانہ پیروی کی جائے اور ہر طرح سے یکسو ہو کر کی جائے، اور انسانی زندگی کے انفرادی و اجتماعی تمام گوشوں میں اس طرح جاری و نافذ کیا جائے کہ فرد کا ارتقاء، معاشرے کی تعمیر اور ریاست کی تشکیل سب کچھ اسی دین کے مطابق ہو۔ دستور جماعت اسلامی ہند کی اس عبارت میں دین اور اقامت دین کا جو مفہوم بنایا گیا ہے
اس کا حاصل یہ ہے کہ دین اسلام کو اس کے تمام احکام و قوانین اور اس کی تمام تعلیمات و ہدایات کے ساتھ پوری انسانی زندگی کا دین بنایا جائے۔ زندگی کو چند شعبوں اور چند خانوں میں تقسیم کر کے بعض میں اسلام کی پیروی کرنا اور بعض میں غیر اسلام کی پیروی کرنا قطعاً غلط ہے۔ جس طرح مسجد میں اسلام کے احکام پر عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح بازار میں، اسمبلی میں اور پارلیمنٹ میں بھی اس کے قوانین پر عمل کرنا ضروری ہے۔ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اسلام کے خلاف قانون بنانا، اپنے جی سے گڑھے ہوئے احکام صادر کرنا، اللہ سے بغاوت کرنا ہے، جو اس پوری کائنات کا تنہا بادشاہ اور برحق حکمراں ہے، اور جب تک یہ بغاوت ختم اور اللہ کا کلمہ بلند نہ ہو، اقامت دین کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ اقامت دین کا مثالی نمونہ۔ اس دین کی اقامت کا مثالی اور بہترین نمونہ وہ ہے جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے قائم فرمایا۔ اس مثالی نمونے کے لیے خلافت راشدہ، خلافت علی منہاج النبوہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق خلافت، حکومت الہیہ اور اسلامی حکومت کی اصطلاحیں استعمال کی جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے جو حکومت قائم کی تھی، اس میں بغیر کسی تفریق و تقسیم کے پورے دین اسلام کی مخلصانہ پیروی کی جاتی تھی، اور انفرادی و اجتماعی زندگی کے تمام گوشوں میں اس طرح جاری و نافذ کر دیا گیا تھا کہ فرد کا ارتقاء، معاشرے کی تعمیر اور ریاست کی تشکیل ٹھیک اسی دین کے مطابق تھی۔ اس مملکت میں جا کر ہر شخص اپنی کھلی آنکھوں سے یہ دیکھ سکتا تھا کہ اسلامی حکومت اور قرآنی معاشرہ کیسا ہوتا ہے اور اقامت دین کا مفہوم کیا ہے۔ جس طرح ایک کھڑے ہوئے شخص کے قد و قامت، جسمانی ساخت، رنگ و روپ اور چہرے مہرے کو پہچاننے کے لیے 2 آنکھیں کافی ہیں، اسی طرح اقامت قامتی اور اس کے تمام رنگ و روپ تاریخ کے صفحات نے محفوظ کر لیے ہیں۔ یہ مثالی نمونہ صرف نمونہ ہی نہیں ہے، بلکہ فریضہ اقامت دین کی ایک روشن دلیل بھی ہے۔ مسلمانوں کے انحطاط و زوال کا نتیجہ۔ سینکڑوں سال سے مسلمان جس زوال و انحطاط کا شکار ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج مسلمان بھی عام طور سے دین اسلام کو اس طرح ایک مذہب سمجھتے ہیں جس طرح اور دوسرے مذاہب پائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بھی اپنے مذہب کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نکاح، طلاق، وراثت اور اسی طرح کے چند مسئلوں تک محدود کر دیا ہے۔ ان کے نزدیک واعظ و نصیحت کی مجلسوں، میلاد کی محفلوں اور کلمہ و نماز کی تعلیم سے دین و ایمان کی تمام تقاضے پورے ہو جاتے ہیں۔ باقی رہی سیاست و حکومت تو انہوں نے اسے دنیا داری کے خانے میں ڈال کر اسے دنیا دار لوگوں کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ اس میں قصور مسلمان عوام کا نہیں، بلکہ ان خاص لوگوں کا ہے جنہوں نے ان کے دماغوں میں دین اسلام کا یہ محدود مفہوم اتارا اور جمایا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب جماعت اسلامی اور اس طرح کی دوسری جماعتوں کی صحیح و کوشش سے نہ صرف ہندوستان میں بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی دین اسلام کے بارے میں یہ بے بنیاد خیال ختم ہوتا جا رہا ہے، اور مسلمان اسے پوری زندگی کا مکمل نظام اور قانون سمجھنے لگے ہیں۔ انہیں قرآن مجید کی آیات اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی دلیلوں سے بتایا جا رہا ہے۔ ان کی زندگی کا مقصد اور ان کا نصب العین کیا ہے، اور کس چیز کو ان کی تمام کوششوں اور جد و جہد کا مرکز ہونا چاہیے۔ صفحہ 9۔